عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے الزام لگایا اور اس کے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جسم پر تو اللہ تبارک و تعالی مکھی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر حضرت عائشہ غلط ہوتی اور انہوں نے ایسا قبیح فعل کیا ہوتا تو کبھی بھی ایسی عورت کو آپ کے نکاح میں اللہ تبارک و تعالی گوارا نہ فرماتا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ایسے لطیف جسم کے مالک ہیں، ایسے نور والے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں ہے، حالانکہ حضور ہی کے سائے کے توسل سے آج پوری کائنات چل رہی ہے، مگر جو انسان کا اپنا ایک حقیقی سایہ ہوتا ہے وہ لطیف جسم کا نہیں ہوتا، وہ نور والے جسم کا نہیں ہوتا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا تو سایہ بھی نہیں ہے کہ کوئی غلطی سے اس پر پاؤں نہ رکھ دے، رب کو یہ بھی گوارا نہیں، تو رب یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ ایسی عورت کے جو کوئی غلط کام کر دے اور اس کو آپ کے نکاح میں لے آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اور صحابیہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی تھیں، زیارت کی تھی، وہ تمام خواتین بھی وقتاً فوقتاً حضرت عائشہ کی شان بیان کرنے لگیں۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 595 کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مسجد نبوی میں سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی عائشہ کے متعلق صرف خیر ہی پاتا ہوں، میں نے جس سے بھی کوئی بات کی سب نے اچھا ہی کے الفاظ عائشہ کے لیے کہے ہیں، اور جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے، یعنی حضرت صفوان کی طرف اشارہ ہے کہ فرمایا کہ جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے تو وہ بھی مسلمانوں کی نظر میں پاک دامن ہے، اور اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی مسلمان بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی رب العالمین سے پہلے ہی حضرت عائشہ کی براءت کو ظاہر کر دیا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلط بیان کی اور سیرت کی باتیں کر کے سیرت کے اس نقطے کو غلط بیان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ معلوم نہ تھا، رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ عائشہ پاک دامن ہے کہ نہیں۔ جب اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری تو پھر رسول اللہ کو پتہ چلا کہ عائشہ پاک دامن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ کی بے شمار کتابیں، احادیث کی بے شمار روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وحی خدا رب العالمین نے بعد میں نازل فرمائی، سورہ نور کی ابتدائی 18 آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں بعد میں نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے درمیان حضرت عائشہ کی براءت کو، آپ کی پاک دامنی کو واضح کر دیا تھا اور بیان فرما دیا تھا۔ اور یہ بات پچھلے درس میں بھی ہو چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اس بارے میں کچھ علم ہی نہ تھا۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے آپ جب گھر پہنچی تو بیمار پڑ گئیں، ویسے ہی کمزور تھیں۔ اگر جسم میں طاقت ہوتی یا جسم بھاری ہوتا تو جو مسلمان کجاوے کو سواری سے اٹھا کر رکھتے تھے اور اوپر سواری کے اوپر رکھتے تھے، وہاں سے دوسرے کنارے رکھتے تھے جن میں امہات المؤمنین موجود ہوا کرتی تھیں، انہیں بھی پتہ چل جاتا کہ یہ کجاوا خالی ہے کہ بھرا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ جسامت کے اعتبار سے بہت کمزور ضعیف تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا تھا تو دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہاں پہنچی تو بڑی بیمار ہو گئی، اور جب بیمار ہوئی تو اس کے بعد آپ کو اس بات کا کچھ علم ہی نہ تھا۔ ایک رات جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ حضرت ام مستح، بعض میں اس کو ام مستح، صحابی رسول ہیں، صحابیات میں سے ہیں، وہ حضرت عائشہ کو لے کر رات کے آخری پہر میں باہر نکلی ہوں گی قضاء حاجت کے لیے، تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ جب یہ خبر آپ نے سنی تو آپ کو بڑا دھچکا لگا کہ میری ذات کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف ہوئی ہے، تو آپ بڑی روئیں اور اس قدر روتی رہیں
کہ آپ بیمار ہو گئیں۔ اسی حالت میں آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لی کہ میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں، اس وجہ سے کہ آپ کو جو یہ خبر ملی ہے، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کی تکلیف کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سک رہی، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ کو اس بات کا علم ہوا، خبر ملی کہ عائشہ اور بیمار ہو چکی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے یہ واضح فرما دیا کہ عائشہ تم پاک دامن ہو، میرا دل بھی کہتا ہے اور اصحاب محمد بھی یہی گواہی دیتے ہیں، تو لہذا تمہیں اس معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس سے ہو کر ہمارے درمیان آئے، اور بس اب وحی الہی کا انتظار تھا۔ سارے اصحاب میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ حضرت صفوان بھی پاک دامن ہیں، حضرت عائشہ بھی پاک دامن ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ٹھنڈ کا موسم ہو یا گرمی کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا رنگ انار کی طرح سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ حضور صحابہ کے درمیان موجود ہیں، وہی سورہ نور کی ابتدائی آیتوں کی آنا شروع ہوئی، حضور نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف رخ کر لیا، پھیر لیا کعبے کی سمت، اور حضور کے جسم مبارک سے پسینے کے وہ پیارے پیارے موتی نکلنے لگے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور فرمایا کہ کائنات میں سب سے بہتر انبیاء کے بعد ابو بکر ہے، اور انبیاء کے خاندانوں کے بعد سب سے بہتر خاندان وہ ابو بکر کا خاندان ہے۔ پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی شان بیان کی، عظمت بیان کی۔ آصف بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ بچے اوپر شور کر رہے ہیں، ذرا ان کو خاموش کروا دیں اوپر جا کر۔ پھر آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی، اور قرآن کی آیتوں کے بارے میں جو وحی اتری تھی اس وحی کے بارے میں مسلمانوں کو بتا دیا، اور جس میں یہ واضح الزام تھا، یعنی واضح یہ پیغام تھا کہ جس نے مسلمانوں کی ان عظیم لوگوں پر الزام لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین سے ناراضگی کا اعلان کر دیا، اور خدا نہ کرے اس کے اندر جو مسلمان ملوث ہو چکے تھے، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا ارادہ اللہ کے محبوب کو تکلیف دینا نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی چلتی باتوں کے اندر بہہ چکے تھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی فرما لی ہے اور انہیں اپنی رحمت میں جگہ بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ قرآن کی آیت اتر گئی، اس کے باوجود بھی منافقین رسول اللہ کے خاندان پر کیچڑ اچھالتے رہے۔ آج بھی آپ کو وہ مسلمان نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کی شان میں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے اس عظیم مارکے میں حضور کے خاندان کی طرف کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان پاک دامن ہو اور اس کی طرف انگلی اٹھائی جائے تو 3 انگلی اپنی طرف آتی ہے۔ آپ بھی اگر کسی پر الزام لگائیں گے نا تو اس کے بعد آپ غور کیجئے گا کہ یہ الزام کی کہانیاں آپ کے خاندان پر بھی آئیں گی، کیونکہ جیسا انسان بیج بوتا ہے نا ویسے ہی اس کے ساتھ پھل سامنے نظر آتا ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کریں گے، دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ برا کرنا بھی چاہیں، مگر وہ رب آپ کے ساتھ برا ہونے نہیں دے گا۔ اور اگر آپ کی نیت میں ہی فطور ہے، آپ ہی دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے نفرت رکھے ہوئے ہیں، آپ چاہے اس کے لیے اچھا بھی کر دیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے زیادہ انتقام لینے پر قادر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں پر اور خصوصاً اسلام پر، دین اسلام کے پیروکاروں پر کبھی بھی اپنی زبان دراز نہ کریں، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کا ذکر کرو تو بہترین الفاظ سے کیا کرو۔ اور حضرت عائشہ کہ جن کے توسل سے آدھا دین امت تک پہنچا ہے، ہمارا دین تو ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے ہمیں دانت صاف کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، صرف دانت صاف کرنے کا نہیں، جسم کے باریک سے باریک حصے جو ناپاکی پر مشتمل ہیں
ان کو پاک کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، اور اللہ کے محبوب نے وہ ساری باتیں بتائیں۔ یہ سارا علم امت تک کیسے پہنچا؟ آپ تاریخ، احادیث، قرآن کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیے۔ جو ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے، گھر کے اندر کی زندگی ہے، وہ گھر کے اندر کی زندگی اگر امت تک رسول اللہ کی زندگی کا حصہ پہنچا ہے تو وہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قرآن کی آیتوں کا نزول کر کے بتا دیا۔ حافظ قرآن نماز تراویح میں اس وقت تک مکمل ختم قرآن نہیں کر سکتا جب تک وہ ان آیتوں کی تلاوت نہیں کر لیتا کہ سورہ نور کے اندر کیا فرمایا۔ اب اگر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو اور اصحاب پر یا حضور کے ازواج پر، حضور کے اہل بیت پر انگلیاں اٹھا رہا ہو تو نہ تو اس کی نماز ہو سکتی ہے اور نہ رب تعالیٰ اس کا ایمان قبول فرماتا ہے۔ لہذا جہاں ہمیں اسلام نے گھر کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے نا، وہاں اولاد کی تربیت کے متعلق بھی بڑی اہم بات بتائی۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اسلام لانے سے پہلے تم نے جو بھی گناہ کیا نا وہ تمہارا گناہ معاف ہے اسلام لانے کے بعد۔ اور یہ اعلان رسول اللہ کے زمانے کا تھا۔ آج بھی اگر کوئی نان مسلم، کوئی کافر، مشرک ہو، شرک کرتا ہو، لیکن سچا پکا مسلمان ہو جائے، توحید کے علم کو اٹھا لے، شرک کے دامن سے اپنے آپ کو پاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ اعلان رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، لیکن ایک اعلان کے بعد رسول اللہ نے دوسرا اعلان فرمایا۔ وہ کب ہوا؟ میرے محبوب نے فرما دیا جو اسلام لایا ماضی کے سارے گناہ رب معاف کر دے گا، چاہے اس نے زنا کیا ہو، قتل کیا ہو، جتنا بڑا بھی جرم کیا ہو، شرک جیسا گناہ بھی ہو، سچی توبہ کرے گا رب معاف فرما دے گا۔ مگر ایک موقع ایسا آیا، رسول اللہ اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں۔ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں، آج کے دور کے اعتبار سے سبق ہے۔ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے صاف کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کیا گناہ ہوا ہے، ذرا گناہ کے بارے میں بتاؤ تو صحیح۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں وہ کن الفاظ کے ساتھ اپنے اس گناہ کا آپ کے سامنے اقرار کروں۔ رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ کہو کیا گناہ ہوا ہے۔ جب حضور کا اتنا کہنا تھا تو وہ مسلمان اپنے گناہ کے بارے میں بتانے لگا۔ کہا زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے قبل، اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی عطا کی تھی، اور اتنی پیاری اس کی مسکراہٹ دل کو بھا جانے والی تھی، اور اتنی پیاری بیٹی تھی کہ میں دن میں مزدوری کرتا، بجریاں اٹھاتا، اینٹیں اٹھاتا، مزدوری والا کام کرتا، جیسے گھر میں داخل ہوتا بچی کی مسکراہٹ دیکھتا ساری تھکن میری خود بخود ختم ہو جایا کرتی تھی۔ مگر لوگوں کے تانے مجھے برداشت نہ کر پائے، میں لوگوں کے تانے کو برداشت نہ کر سکا۔ مجھے لوگوں نے تانے دیے، یہ بچی بڑی ہوگی، سسرال ہوگا، ویسا ہوگا، تجھے جیز دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ بچی تو معاشرے کے اندر منحوس سمجھی جاتی ہے، تو منحوس ہے۔ لوگوں کے تانے سن سن کر میرا دماغ پک گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ بچی بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس کے حسن میں اور امتیازی خوبصورتی کے ساتھ وہ اور مزید خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مسکراہٹ، توتلی زبان کی باتیں میرے دل کو بھا جاتی تھیں، اور میں رات کو اکثر حصہ اپنی بچی کے ساتھ کھیلتا تھا، مگر جب اس کو دیکھتا لوگوں کے تانے یاد آ جاتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آج سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں جب ہجرت کر کے پہنچے، اس کو بھی تقریباً 1400 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، 1440 سے زیادہ، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ جہاں دور اتنا فاسٹ ہو گیا، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی، اس کے باوجود بھی انسانوں کی سوچ زمانہ جاہلیت سے بھی کئی گنا زیادہ بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اسے تیار کر دو،
میں اسے دوسرے گاؤں دعوت پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کو تیار کر دیا گیا، وہ پری جیسی لگ رہی تھی۔ اب ذرا سوچیے باپ کا بھی کیا دل ہوگا۔ وہ پری جیسی خوبصورت بچی میرے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے لگی۔ جنگل کے جس حصے پر میں نے اپنا سامان رکھا تھا کہ میں یہاں پر زمین کھود کر اسے دفن کر دوں گا زندہ، جب میں نے وہ سامان اٹھایا، ہتھیار اٹھائے کہ میں اس سے زمین کھودوں تو زمین کے ذرات، مٹی کے ذرات، پتھر کبھی میرے ڈالی پر آتے، کبھی بال پر آتے، کبھی کپڑوں پر۔ وہ ننھی سی پیاری پڑی اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کرتی۔ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ مزدوری تو آپ نے بعد میں کرنا ہے، ہم نے دعوت میں جانا ہے، دیکھو کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو صاف کرتی، میرے چہرے کو صاف کرتی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اپنی بچی کو زندہ دفن نہیں کروں گا۔ مگر پھر لوگوں کے طعنے مجھے یاد آنے لگے، تو میں نے جو ہے پھر لوگوں کے طعنوں کے سامنے آ کر اپنی بچی کے لیے اور اسپیڈ بڑھا دی، تیزی کر دی کہ جلدی گڑھا کھودوں اور اس کے بعد اپنی بچی کو اس میں ڈال دوں۔ لوگوں کے طعنے کانوں میں گونج رہے تھے، میں نے اٹھا کر اسے گڑھے میں ڈال دیا۔ بچی چیخ چیخ کر کہنے لگی، بابا جان میں تو آپ کی پری ہوں، میں تو آپ کی وہ لخت جگر ہوں کہ جسے دیکھ کر آپ کے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے لیے لڑکا بن کر ثابت ہوں گی، آپ مجھے مت ماریے۔ لیکن لوگوں کے طعنے سن سن کر ظالم باپ نے اس بچی پر مٹی پھینکنا شروع کیا، پتھر پھینکتا رہا، آہستہ آہستہ اس کا پاؤں زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، وہ آدمی جو رسول اللہ کو اپنی بات بتا رہا تھا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا میں نے یہ کیا کر دیا، اپنے اوپر قیامت آنے سے پہلے قیامت کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ بالآخر جب بچی کی آواز زیادہ گونجنے لگی تو میں نے بڑا پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جو اس کے سر کو کچلتا ہوا آر پار ہو گیا اور اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج یہی کہانیاں پھر ہوتی جا رہی ہیں۔ مہنگائی، آج اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تو جہاں باپ قصوروار ہے تو وہاں موجودہ دور کے حکمران بھی قصوروار ہے۔ جہاں لاکھوں روپے کے وہ اپنے خاندان کی دعوتوں پر پیسہ اڑاتے ہیں اور ان بچیوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو بیچارہ باپ کیا کرے گا؟ وہ بھی بیچارہ نہیں ہے کہ رب نے رحمت جیسی نعمت دی، اس کو احساس ہی نہیں، اس کو قدر ہی نہیں۔ آج لوگ اولاد کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، دعاؤں کی پرچیاں آ رہی ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں۔ آج لوگ اولاد کے حصول کے لیے جھوٹے عاملوں کے چکر میں پڑ چکے ہیں، لیکن جنہیں رب نے نعمت دی انہیں قدر ہی نہیں ہے۔ یہ تو پچھلے ہفتے کی بات ہے نا، کل کی ایک نئی تازی کہانی بھی سامنے آئی تھی شہر کراچی کی، کہ جس نے باپ ظالم، اس نے اپنی پھول جیسی پری کے گلے کو دبا کر اس کا جو ہے وہ کام تمام کر دیا تھا۔ تو قیامت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ قیامت بھی آ کر بتائے گی کہ میں کیوں آئی ہوں۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، روزانہ رات کو شکرانے کے نفل آپ ضرور ادا کریں کہ رب نے آپ کو اپنی خاص رحمت عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب نے کسی بچے کے لیے نہیں فرمایا کہ جس نے 3 لڑکوں کی تربیت کی اس کے لیے جنت واجب، نہ، فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 3 بیٹیاں دی، اچھی تربیت کی، ان کے گھر کا کر دیا، اپنا فرض پورا کیا۔ میرے محبوب کے بہت کم الفاظ اس طرح کے ہیں، انگلی اشارہ کر کے کہا جس نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی، انہیں اچھی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، اچھا گھر کا کر دیا اور اپنا فریضہ پورا کر دیا، میں اور قیامت کے دن جنت میں وہ اس طرح داخل ہوں گے۔ آپ نے اپنی انگلی ملا کر کہا میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہوگا، ہم ساتھ اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بیٹیوں کی قدر کیجیے، بیٹیاں دی ہیں نا تو منہ مت موڑے، انہیں اچھا ایک معاشرے کا کردار کر کے بتائیں۔ یہی ماں ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ کو جنا ہے، یہی ماں ہے کہ جس نے صدیق اکبر جیسے شہزادے کو جنا ہے،
یہی ماں ہے کہ جس نے عبد القادر جیلانی جیسے عظیم امت کو ہیرو دیے ہیں، یہی ماں ہے کہ جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ دیے ہیں۔ لہذا آپ کے گھر کی بچیوں کی گود ابھی بانجھ نہیں ہوئی ہے، انہیں دین پڑھائیں، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، دنیا کا کتا مت بنائیں، ورنہ یاد رکھیے گا آپ نے اگر اپنی اولاد کو صرف دنیا کا کتا بنایا تو آپ کے گھر سے بھی اس طرح کی کہانیاں معاشرے میں گردش کر رہی ہوں گی۔ آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، بچوں کو یہ تعلیم دی کہ بیٹا بچے اور بچیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ نے بیٹے بھی نعمت کے طور پر دیے ہیں، بیٹی بھی شکرانے کے طور پر دی ہیں، تو کبھی بھی آپ کا لخت جگر اس طرح کے غلط کام نہیں کرے گا۔ اور چلتے چلتے آخر میں ایک ضروری بات بھی کرنے لگا ہوں، جہاں اولاد کی تربیت کرنی ہے نا تو وہاں اپنی اولاد کی تربیت اپنی آنکھ میں رکھ کر کریں، مارے پیٹے نہیں، آنکھ ایسی ہو آپ کی کہ اس کی ٹانگیں کانپ جائیں، وہ معاشرے کے غلط لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار نہ کرے۔ اور ویسے بھی ملک کے اندر پتہ نہیں کتنے سارے دریا ہیں، کوئی دریا جو ہے دریائے نیل ہے، تو کوئی دریائے فلاں ہے، تو کوئی دریائے فلاں ہے۔ ہمارے منظور کالونی بھی ایک دریا بہتا ہے جو آئے دن بہنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس چورنگی پر تو کبھی اس چوک پر، تو کبھی اس چوک پر تو کبھی اس چوک پر۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے دریاؤں سے منظور کالونی کی عوام کو نجات عطا فرمائے۔ اتنے نمازی آ رہے ہوتے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہے، اور پھر جب امام صاحبان خطیب صاحبان کہتے ہیں تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور ایسے گندے دریاؤں سے مسلمانوں کو نجات دے۔ پانی پینے کے لیے نہیں ہے، یہاں پانی بہہ رہا ہے، جی سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عادل حکمران نصیب فرمائیں اور ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات کوئی جملہ جس سے قبل لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ